کھولیں گے تو وہ ریفرنڈم کا سماع ہوگا اور مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہوگی. سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ کسی کے کہنے پہ مستی کی گئی ہے، بتا سکتے ہیں کس کے کہنے پہ مستی کی گئی ہے؟ وہ سمجھنے والے کو عقل کو اشارہ کافی ہے جی. ان کے پیچھے کئی ان کے ساتھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے گروپ میں ہوتے ہیں. پارٹی میرے مخالفین جو ہے، میں بعض ریکلیٹیز کرتا ہوں، میرے مخالفین جو ہے ان کو جو کہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کافی لوگ ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ نہیں، کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ کوشچن کرنے میرے بھائی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ؟ آپ نے کہیں جلسہ دیکھا ہے پاکستان میں؟ کہیں ریلی دیکھی ہے؟ کوئی جلوس دیکھا ہے؟ کوئی تقریر دیکھی ہے؟ کوئی کارنر میٹنگ دیکھی ہے؟ کہاں کچھ دیکھا ہے؟ الیکشن ایسے ہوتے ہیں سب الیکشن کی. تو آپ بتا دیں. آپ میری میڈیا والے بھائی جو ہیں دیکھیں نا، جب میچ ہوتا ہے تو جلسہ ہوتا ہے، ریلی ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، اسپیچز ہوتی ہیں، وہ لوگ جلسہ عوام میں جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہو رہا ہے؟ سر اکبر اس بابر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور نہیں جی، وہ ہمارے بھائی ہیں قابل، وہ اللہ اس کو خوش رکھے جی. جب وہ پارٹی میں نہیں ہے، پارٹی کے منشور اس پارٹی میں بقول ہماری پارٹی کے جی، میں جواب تو ویسے بہتر وہ دیں گے جی جو جن کو دینا چاہیے جی. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے جی کہ وہ پارٹی میں نہیں، جو پارٹی میں نہیں ہے. اب الیکشن ہوا ہے، دیکھیں سر، اب الیکشن ہوا ہے تو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دی ہیں، پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دی ہیں، لوگوں نے اپلائی کیا ہے. جو لوگ ان کی پارٹی کو انہوں نے اپلائی کیا اور ٹکٹس لیے، جو پارٹی کے اس کو ٹکٹ نہیں ملی. وہ کون سی پارٹی نے مجھے بتایا؟ میں تو کم از کم ان کو میں نے کہیں نہیں دیکھا. سر سمجھتے ہیں کہ 8 فروری نہ کسی میں، نہ کسی کو میں نے اس کو کسی کی میٹنگ میں دیکھا ہے، نہ میں نے کسی پروگرام میں دیکھا ہے، نہ کبھی ٹاک شو پہ دیکھا ہے، نہ کبھی یہ دیکھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ریپرزینٹیٹیو. اگر کوئی بنا رہے تو اس کو کوئی حرج ہے بھائی جان. اچھا نواز شریف صاحب کہتے ہیں سر حلقہ ہے وہ 2-3 دن لگاتار ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا، کیا وجوہات تھیں؟ آپ کا نام بھی چلتا رہا، آپ کے حلقے کا نام بھی چلتا رہا. یہ دیکھیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو پتہ تھا، پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ میرا جو الیکشن ہے مجھے کیوں آؤٹ کیا جا رہا ہے. ان کو پتہ تھا کہ ثناء اللہ مستی کا الیکشن جیت رہا ہے اور بڑی واضح لیڈ سے جیت رہا ہے اور ریفرنڈم کا وہاں سماع ہے. اور میرے مخالفین کو لوگ جو ان سے سوال کر رہے ہیں کس منہ سے وہ ووٹ مانگنے جائیں گے؟ یہ بتایا نا جی. مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، یہ جو آپ نے مہنگائی کا بازار گرم، اس پہ یہ وہ ووٹ مانگنے جائیں گے؟ کیا عوام کو بتائیں گے؟ کیا عوام کو وہ ٹفن دیتے ہیں؟ وہ کیا اسائیوں کو ٹکر روٹی دیں دیں؟ کیا دیں دیں عوام نے؟ بجلی دیکھیں، پیٹرولیم کی پرائسز دیکھیں، لاقانونیت دیکھیں، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جی. ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے جی. عوام کو کیا کہیں گے بتانے کے لیے کہ ہم عوام کو کیا دیں گے؟ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ مل رہا تھا وہ چھین لیا ہے. جو غریبوں بیواؤں کو احساس کارڈ مل رہا تھا وہ انہوں نے بند کر دیا. وہ جو کارڈ چل رہے تھے وہ جی جو غریب کوئی بھوکا نہ سوئے بیچارے جا رہے تھے انہوں نے بند کر دیے. غریبوں کے پروجیکٹ انہوں نے بند کر دیے. اچھا نواز شریف صاحب، لوگوں کی سر ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جو بھی آزاد امیدوار جیت کے آئے گا وہ یا نون لیگ میں شامل ہو جائے گا یا پی ٹی آئی میں پیپل پارٹی میں شامل ہو جائے گا. کیوں شامل ہو جائے گا؟ وجہ تو اس حوالے سے ہم بھائی جان کو بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کو 12 سال کی دوشیزہ ہیں. جو ہمارا کو بازو مروڑ کے مرضی کے مطابق ڈیسیجن لے لے گا. ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں لاکھوں ووٹ عوام دیتی ہے، ہم عوام کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ ایسے کر لیتے ہیں اور ویسے کر لیتے ہیں، کسی کے کہنے پہ کوئی کچھ نہیں ہوتا. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کیا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور میں کھڑا ہوں الحمدللہ. دوسرا یہ بتائیں کہ بالکل کھڑا ہوں جی، سینہ تان کے کھڑا ہوں. اچھا روز روشن کی طرح کھڑا ہوں جی. بالکل. یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جب شروع میں آئے تھے تو بڑی باتیں کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا، الیکشن لڑنے آیا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو خواب لے کر آئے تھے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ جی میاں محمد نواز شریف صاحب، میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 16 ماہ ان کے بھائی کے پرائم منسٹر انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا. ایک چلتا پھرتا ملک، ایک خوشحال ملک جس میں غریبوں کو، ہر پاکستانی کو 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ مل رہا تھا، احساس پروگرام شروع تھا، بیواؤں یتیموں نوجوانوں کو جو ہے وہ یہ مل رہے تھے جی. پاکستان جو ہے خوشحال، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں جا رہے تھے؟ آپ کے شرح گروہ کہاں جا رہی تھی؟ آپ کو دیکھیں جی لوگوں پرامن چیز چل رہی تھی. جب سے یہ آیا ہے کہاں سے کہاں پیٹرولیم کی پرائسز چلی گئی، مہنگائی کہاں چلی گئی. اب آج میں بتانے کو تیار ہوں، مجھے نہیں پتہ اسلام آباد میں، لاہور میں اس سردیوں میں 5-5 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں. انہوں نے بھائی جان کو یہ میں جو گئے تو فیسلٹی ہے فاسٹ ٹائم گئی تھی. سر جتنا پوری تاریخ میں قرضہ نہیں لیا گیا پاکستان بھائی جان، وہ پی ٹی آئی نے لیا. بھائی جان میں عرض کرتا ہوں پاکستان کے 2008 تک 10 ارب ڈالر کے
لونز تھے کتنے سر پاکستان کی 47 سے لے کے اب تک 2008 سے لے کے 18 تک وہ کہاں چلے گئے $33 بلین. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے یہ کمیشن انہوں نے لی جو انہوں نے موٹر ویز بنائے بھاری کمیشن لی ان میں انہوں نے اپنی جیبیں بنائی جائیدادیں بنائی باہر گھر بنائے مال بنائے اس پہ جو سود لگا وہ کہاں سے پے کرتے مجھے بتاؤ نا. میں میری کمائی $100 ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی جان میں لے لیتا ہوں 10 لاکھ روپیہ لون 10 لاکھ لون 100 میری کمائی میں کہاں سے دوں گا. یہ جو پاکستان پہ انہوں نے قرضے چڑھائے تھے پھر اس پہ بھائی جان سافٹ لونز تھے کچھ بھاری انہوں نے انٹرسٹ پہ لیے تھے اس پہ قسطیں اس کی تھی کیا کہتے ہو سود کی قسطیں ٹرپل ڈبل ہوتی جیسے ڈالر اب کر گیا ہے پاکستان قرضے ڈبل ہو گئے. تو میں کہنے کا میرا مقصد بھائی جان یہ ہے کتنا ملا عمران خان کو تو 3-3.25 سال ملے جس میں میرے خیال میں کرونا وغیرہ آ گیا. لیکن بزدار کے ساتھ تو 4 ارب ہو گئے اس نا. کو پکڑے نا بھائی میں تو سر آخری سوال یہ آپ بتائیے ان کے خلاف درخواست نہیں نہیں بھائی جان آپ ان کے خلاف درخواست دے دیں PTI کے لوگ ان کے خلاف آپ درخواست دے دیں آپ کے پاس درخواست دے دیں آپ ان کو لے جائیں نئے میں لے جائیں عمران خان کے ساتھ کتنے اینٹی کرپشن میں لے جائیں. بھائی جان آپ پہلے اپنا تعارف کریں آپ کون ہیں. 9 مئی میرا کے نام اچھا او بھائی یار خدا اور بادشاہ آدمی جو یہ پورے ملک میں جو چل رہا ہے بھائی جان اگر عمران نے لٹیرا عمران نے ڈاکے مارے ہیں عمران نے لوٹا ہے انہوں نے کرپشن کی ہے تو بھائی جان ادارے تو جاگ رہے ہیں جاگ نہیں رہے. میں اگر کرپٹ ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں نے بنا اگر میں کرپٹ ہوں میں چور ہوں میں ڈکیٹ ہوں میں ملک دشمن عناصر ہوں میں راہ کا ایجنٹ ہوں میں موساد کا ایجنٹ ہوں میں نے پاکستان کسی کے ادارے بارے برا بھلا کر میرا ہر چیز کلیئر ہے. میں اگر آج یہاں کھڑا ہوں تو کیوں کھڑا ہوں بھائی جان. اگر میرے پہ کوئی الزام ہوتا ایلیگیشن ہوتا تو میری کلیئرٹی آف مائنڈ ہے. سر یہ بتائیے بلاول صاحب نے 2 دن پہلے جلسے میں کہا ہے PTI کے لوگ آ کے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں جی وہ بلاول تو پنجاب میں فیلڈ میں بھی نہیں ہے. بلاول جو ہے نا وہ پنجاب میں جو بھائی کنٹیسٹ ہو رہا ہے نا پورے پاکستان میں ایک پلیئر کون ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور اس کے مقابلے میں یہ تمام مل کے بھی 80 اور 20 کا ریشو ہے. اگر منصفانہ الیکشن ہوئے